اسلام آباد اور پنڈی میں ہمارا بھرپور احتجاج ہوگا۔ اسلام آباد اور پنڈی کو لوگوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ احتجاج جو ہے اب ضرورت ہے اس میں فیملیز کے آنے کی۔ دو احتجاج ہم نے کیے، بھرپور احتجاج تھے، لیکن اس دفعہ ہم تاریخی احتجاج کرنا چاہتے ہیں۔ تو فیملی کے عوام سے، اسلام آباد کے عوام سے میری اپیل ہے کہ خان صاحب جب بھی احتجاج کی کال دیتے ہیں اس امید پہ دیتے ہیں کہ پاکستانی ان کی کال پہ لبیک کہیں گے، کیونکہ یہ احتجاج، یہ ہماری جدوجہد ہمارے ذات کے مفاد کے لیے نہیں ہے، بلکہ پاکستانیوں کے ایک بہتر مستقبل کے لیے ہماری یہ جنگ ہے۔ ہم 11 سے 12 بجے کے بیچ جو ہے 26 نمبر چنگی پہ میں خود وہاں ہوں گا اور وہاں پہ ہم اکٹھے ہوں گے۔ عامر مغل صاحب جو ہیں، جو ہمارے اسلام آباد ریجن کے صدر ہیں اور ان کا حلقہ بھی بنتا ہے، پنڈی کے جی ٹی روڈ سے پنڈی کے عوام ہمیں وہاں پہ ملیں گے۔ مری روڈ سے لیاقت باغ سے قافلہ شروع ہوگا، فیض آباد پہ علی بخاری صاحب جو ہیں وہ قافلے کو لیڈ کریں گے، روات سے وہ وہاں پہ اکٹھے ہوں گے، اور بارہ کہو کے جو ہمارے پارٹی کے عہدیداران ہیں وہ ریلی لے کے یہ آئیں گے 0 پوائنٹ پہ، اور یہ ہم سب 0 پوائنٹ پہ یکجا ہوں گے 2 بجے سے 3 بجے کے بیچ، اور پھر ہم جو ہیں سینٹورس کے پل سے جو ہیں جو فیملیز ہوں گی ان کو بے شک وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ سکتے ہیں، جو جوان ہوں گے اور ہم سب پیدل پریس کلب کی طرف جائیں گے، کیونکہ انہوں نے 2 وکلاء بھیجے اور انہوں نے پھر خان صاحب سے جو میٹنگ کی اس میں ان کی کوشش یہ تھی کہ کس طرح خان صاحب ہوں، لیکن خان صاحب نے انکار کیا۔ جیل سپرڈنٹ کے خلاف دائر کی گئی امین عدالت کی درخواست پہ محترم جج جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب کی عدالت میں سماعت ہوئی، اور اس کیس میں جیل سپرڈنٹ نے بیان الفی جمع کرایا ہے کہ آئندہ وکلاء کے ساتھ خان صاحب کی میٹنگ کو کوئی مانیٹر نہیں کرے گا، نہ کوئی سنے گا، اور اس کے ساتھ ہی ایک پوائنٹ پہ ڈیبیٹ ہوا کہ کیا جیل میں کوئی اولاتی یا قیدی سیاسی باتیں کر سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ یہ 1818 میں ریگولیشن بنے تھے پرزنر کے لیے، جن کو بعد میں سن 1947 میں ایڈاپٹیشن ایکٹ 1947 کے تحت پاکستان نے اس وقت ایڈاپٹ کیا، اور پھر سن 78 میں اپڈیٹڈ ورژن بنے جیل رولز کے، لیکن اس میں وہی انگریزوں کے تمام قوانین کو، جیل کے قوانین کو ریپروڈیوس کیا گیا۔ تو اس میں ایک شک یہ بھی ہے کہ یہ جیل میں سیاسی گفت و شنید نہیں ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف آئین پاکستان جو ہے حق دیتا ہے بنیادی فنڈامنٹل رائٹ آف ایسوسیشن، لہذا یہ جو شک ہے وہ متصادم آئین کے ساتھ، اور اس پہ بحث ہوئی جس پہ میں نے پھر اندیا دیا کہ میں اس شک کو چیلنج کرتا ہوں۔ تو اس کے بعد عدالت نے معاونین مقرر کیے ہیں، کیونکہ خان صاحب کا ایک کیس اس طرح ہے کہ ان کے خلاف 202 لگ بھگ کرمنل کیسز ہیں، پھر ایک سیاسی پارٹی کے بانی ہیں، اور بہت سارے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی پارٹی کے، 2/3 میجارٹی سے زیادہ مینڈیٹ دیے ہیں پاکستان میں۔ تو لہذا ان حالات میں یہ توقع کرنا کہ ان کے ساتھ کوئی جیل میں سیاسی بات چیت ہی نہیں کرے گا، یہ مذاق کے مترادف ہیں۔ اگلے جمعے پہ اس کیس کی مزید سماعت ہوگی۔ سر، کل آپ نے ٹویٹ کیا ہے دو ٹویٹ کیے ہیں جس میں آپ نے کہا مجھے پبلک اکاؤنٹیبلٹی کا چیئرمین نامزد کیا ہے، تو اس کے بعد جو میری گفتگو ہوگی میرے مخالفین کے لیے پوری نرم لہجہ ہوگا اور اچھے الفاظ ہوں گے، تو سر یہ کیسے اپوزیشن کریں گے؟ جو پی ٹی آئی ایکسپیکٹ کر رہی ہے آپ سے اپوزیشن، وہ تو نہیں ہو پائی؟ نہیں، میں نے یہ آپ نے میرے ٹویٹ نہیں پڑھے تھے۔ میرے ٹویٹر اکاؤنٹ کو کچھ میرے دوست ہینڈل کرتے ہیں، اور کل ایک ٹویٹ ہوا تھا جو میرے خیال میں نہ کرتا، جس کو میں نے پھر ڈیلیٹ کیا کیونکہ اس میں لینگویج بڑی ہارش استعمال ہوئی تھی، اور کل ہی میں نے پھر
ٹویٹر اکاؤنٹ کو خود ہی سنبھال لیا ہے، لاگ آؤٹ کر دیے ہیں تمام ایڈمنس کو، کیونکہ آئے دن جو ہیں یہ مسئلے پیدا ہو رہے تھے، لہٰذا کم ہی ٹویٹ کروں گا، اور جو میں نے ٹویٹ کی ہیں وہ لینگویج کے حوالے سے کی ہے کہ لینگویج جو ہے وہ ہمیشہ میں ڈیسنٹ لینگویج اور ٹویٹس میں استعمال کروں گا۔ جہاں تک پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین نامینیٹ ہونے کا تعلق ہے، تو ہمارے یار دوستوں نے پرسوں ہی خان صاحب کو 2 وکلا بھجوا دیے تھے کہ جی شکایتیں لگاؤ ان کی، اور تاکہ خان صاحب جو ہیں ان کو دستبردار کروا سکے۔ پارٹی کے اندر جو ہے یہ کینچا تانی چل رہی ہے میرے خلاف۔ میں نے تو کسی کے عہدے پہ کوئی عذر کبھی نہیں اٹھایا ہے، اور وہ جو 2 وکلا گئے تھے ان کو نہیں چاہیے تھا کہ غیر موجودگی میں اس طرح جو ہے، اور پھر جن کے نام انہوں نے کوٹ کیے کہ فلاں صاحب کہہ رہے ہیں، فلاں صاحب کہہ رہے ہیں، تو بہرحال یہ بات میں پارلیمانی پارٹی میں ضرور کروں گا، اور خان صاحب کا فیصلہ ہے، اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ جی ان کو نہ مجھے ملے، تو یہ خان صاحب کو ان کے فیصلے ان کی ثوابدید پہ کرنے دیں اور ان کو امپلیمنٹ ہونے دیں۔ ان طریقوں سے اگر خان صاحب کو فیصلے تبدیل کرنے پہ مجبور کیا جاتا ہے اس خواہش میں کہ جی یہ فلاں عہدہ بھی جو ہے فلاں شخص کو ملے یا مجھے ملے، خان صاحب نے تمام جو پارٹی کے عہدے ہیں، ڈور صاحب کو چیئرمین بنایا، عمر ایوب صاحب کو سیکرٹری جنرل بنایا، عمر ایوب صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنایا۔ یہ فیصلے خان کے فیصلے ہیں، ہم سب کو قبول ہوتے ہیں، لیکن میرے حوالے سے پہلی دفعہ خان صاحب نے ایک فیصلہ کیا، تو اس پہ جو ہے کچھ لوگوں کو لازماً تکلیف ہوگی۔ اچھا سر، کل صدر کا انتخاب آپ کرنے جا رہے ہیں؟ جی وہاں پہ ہم پھر جو گرد پکڑے گئے ہیں اڈیالہ میں، ان کے بارے میں پولیس تو ہمیشہ پیچھا کرتی ہے، ذہنی طور پہ تیار کیا ہے، اب تو دماغ میں بیٹھے۔ اچھا مربت صاحب، یہ جو گزشتہ روز واقعہ پیش آیا اور آپ کو ملاقات کی اجازت بھی نہیں دی گئی، کہا گیا کہ وہاں سے 3 دہشت گرد پکڑے گئے، افغانستان سے آئے ہیں، نقشے بھی ان کے پاس ہیں، کس قدر تشویشناک ہے؟ ادھر پانی چیئرمین PTI بھی قید ہیں، چودھری پرویز لائی اور دیگر بھی، سیکیورٹی صورتحال کے مطابق کتنا آپ کے لیے چیلنجنگ ہے؟ اور اس حوالے سے کچھ آپ عدالت سے کچھ کریں گے کہ اڈیالہ جیل کے اندر کیا وہاں پر دہشت گرد پہنچ سکتے ہیں، تو وہاں پر خاص کچھ یہ جو خبریں آ رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے بڑی تشویشناک ہیں کہ بارود بھی ہیں، دہشت گرد بھی ہیں، ان کی شناخت بھی ہو گئی، وہ گرفتار بھی ہو گئے، اور گرفتاری کو 48 گھنٹوں سے زیادہ وقت ہو چکا ہے، اور اوورسیز پاکستانی سب مخمصے میں ہیں، ہیجان اور پریشان صورتحال سے دوچار ہیں۔ وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آیا ان لوگوں کا ٹارگیٹ خدا نخواستہ کہیں ہمارے لیڈر تو نہیں تھے؟ CPO راولپنڈی کو چاہیے تھا کہ جو ابتدائی تفتیش کی ہے، اس تفتیش کے نتیجے میں جو بھی معلومات سامنے آئی ہیں وہ قوم کے ساتھ شیئر